اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ٹائیگر کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس کے اگلے حصے کی جانب بڑھنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر لیجیے سبسکرائب۔ اس سے ہماری بھرپور حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ٹائیگر کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق اس شخص کی گردن پر انگنت انسانوں کا خون تھا، لیکن اس کی شخصیت ہر جرم کی پردہ پوشی کر لیتی تھی۔ نعمان نے دیکھا کہ وہ اس وقت جس کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا وہ شاعری کا ایک مجموعہ تھا۔ اس کتاب میں کچھ دیر الجھے رہنے کے بعد نیاز مچوری نے اسے میز پر رکھ دیا اور بولا، اس شخص کو نیچے گرتے ہوئے خود میں نے ہی دیکھا تھا۔ اس وقت میں اپنے بٹلر کے ساتھ کھڑکی میں کھڑا شہر کا نظارہ کر رہا تھا کہ وہ 8ویں منزل سے گرتا ہوا نظر آیا۔ میں فوراً اپنے بٹلر کے ساتھ 8ویں منزل پر آ گیا، لیکن وہ شخص جس اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے گرا وہ تو ایک عرصے سے حالی پڑا ہوا تھا، گویا اگر کسی نے اسے حالی فلیٹ سے دھکا دے کر گرایا تھا تو وہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو گیا ہوگا۔ اس حادثے نے میرے ذہن پر اچھا اثر نہیں کیا، اس لیے میں توجہ بٹانے کے لیے فوراً لائبریری میں واپس آ گیا، ورنہ میں خود اسی گرنے کی اطلاع دیتا۔ یقیناً جناب، نعمان نے جلدی سے ہاں میں ہاں ملائی۔ ایسے مناظر واقعی بے حد تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ جیسے شخص کا متاثر ہونا یوں بھی ضروری ہے کہ آپ کو عوام سے بے پناہ محبت ہے۔ خیر، نیاز مجوری نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اب میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں دارا سے بھی بات کی تھی۔ دارا؟ وحید نے چونک کر دہرایا، پولیس چیف دارا الشکوہ۔ نیاز نے وضاحت کی اور ہنس پڑا، معاف کرنا، وہ میرا بے تکلف دوست ہے، اس لیے میں روانی میں کہہ گیا۔ بہرحال اس نے بھی میرے خیال کی تائید کی کہ ایسا ہی ہوا ہوگا جیسے میں نے ابھی تم دونوں کو بتایا ہے۔ فرمائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں بیک وقت بولے۔ اس مقتول کے بارے میں؟ وہ بھی زندہ ہے جناب، وہی جلدی سے بولا۔ اوہ! ایک لمحے کے لیے نیاز مچوری کی حالت دگرگوں محسوس ہوئی، لیکن فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ مگر جناب، اس کی حالت بے حد نازک ہے، وہ کسی بھی لمحے مر سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اب تک وہ موت کے منہ میں پہنچ ہی چکا ہو، نعمان نے کہا۔ اب دونوں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ مگر یہ سب کچھ آج رات تک معلوم ہو جائے تو اس حادثے کی حقیقی وجہ آسانی سے معلوم ہو جائے گی۔ اس شخص کا پس منظر معلوم کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ضابطے کے مطابق تفتیش شروع کر دی ہے، وحید نے کہا، مگر میں اس کام کو اپنے طور پر اور غیر معمولی انداز میں کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حادثہ مجھ سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ میں عوام میں اپنی قدر و منزلت کو متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں اپنے فرائض کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ چونکہ زیادہ محنت سے کام کرنا ہے، اس لیے میں معقول معاوضہ دوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں جناب، نعمان جلدی سے بولا۔ تو ہمارا؟ نیاز مچوری نے ایک کارڈ نکال کر میز پر پھینک دیا اور پھر دراز سے 2 گھڑیاں نکالی، بڑے نوٹوں کی گھڑیاں تھیں۔ انہیں الٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، جیسے ہی کوئی کارآمد بات معلوم ہو فوراً مجھے اس کی اطلاع دی جائے۔ آخری جملہ کہنے کا انداز ایسا تھا کہ اب وہ مزید گفتگو کرنے کی بجائے تخلیہ چاہتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، نوٹوں کی گھڑیاں اٹھائیں اور سلام کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے باہر آ گئے۔ جہاں باوردی تعظیم موجود تھا وہ انہیں لے کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا اور پھر لفٹ میں انہیں رخصت کر کے تیزی سے اسٹڈی میں آ گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ باوردی ملازم غالباً نیاز مچوری کا منہ چڑھا تھا، اس نے اندر آتے ہی کہا، انہیں رقم دینے کی ضرورت کیا تھی، ان کو یوں بھی تو بھگایا جا سکتا تھا۔ تم نہیں جانتے، نیاز نے مسکرا کر کہا اور دوبارہ شاعری کا مجموعہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ دراصل میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ آپ کو خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آخر وہ شخص کہاں سے ٹپک پڑا تھا؟ کیا؟ باوردی ملازم نے حیرت سے کہا۔ وہ نیاز مچوری سے خاصا بے تکلف معلوم ہوتا تھا، غالباً اس کی حیثیت عام ملازم سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ کچھ نہیں، میرے لیے ایک جام تیار کر لاؤ۔ لیکن ڈاکٹر نے تو… بحث نہ کرو، تم جانتے ہو کہ اس وقت مجھے ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے باس، ٹبلر نما شخص نے مسکرا کر کہا۔ اس کے جاتے ہی نیاز مچوری کرسی سے اٹھا اور کھڑکی میں کھڑا ہو گیا، پھر وہ بالکنی میں آ گیا۔ شام کا دھندلکا چھایا ہوا تھا اور نیچے، بہت نیچے، شہر کی روشنیاں جھلمل جھلمل کرنے لگی تھی۔ یہ اپارٹمنٹ اس نے اتنی بلندی پر خاص طور سے بنوایا تھا، یہاں نہ تو شہر کا دھواں پہنچتا تھا، نہ ہی شور سنائی دیتا تھا، نہ ہی بچوں پر گرجتی برستی ماؤں کی آوازیں یہاں تک پہنچتی تھی۔ وہ بالکنی سے شہر کی روشنیوں کا نظارہ کرتے کرتے ماضی کے اندھیروں میں کھو گیا۔ اب اس کی ماں زندہ تھی، لیکن جب وہ راتوں کو اس کی خوابگاہ میں آتی تو اس کا نیند میں ڈوبا ہوا ذہن جاگ جاتا، کیونکہ اس کی ماں بڑھاپے میں قدم رکھنے کے باوجود خود کو جوان سمجھتی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو پیار سے سنوارتی، پھر اسے خوابگاہ سے نکل جاتی۔ یہ ان کا بہت پرانا معمول تھا۔ ان دنوں وہ
2 کمرے کے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ دوسرا کمرہ اس کی ماں کی تحویل میں تھا، جہاں سے وہ کسی مرد کی آوازیں سنتا رہتا اور ہر رات کسی نئے ہی مرد کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرایا کرتی تھی۔ ان دنوں بھی وہ سب سے اوپر والی منزل پر رہتا تھا، کیونکہ بالائی منزل سماج میں سب سے نچلے درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی ماں ایک طوائف تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اسکول بھیجتی اور اسے ایک بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی۔ وہ بڑا آدمی بن گیا، اتنا بڑا کہ ملک کے سارے ہی آدمی اس سے بہت نیچے رہ گئے، لیکن اسے اس حیثیت کا مالک دیکھنے کی خواہش مند اس کی بیوہ ماں زندہ نہیں تھی۔ اسے زندہ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ نیاز مچوری کسی ایسی عورت کا بیٹا کہلوانا ہرگز پسند نہ کرتا جو جسم فروشی کر کے زندگی گزارا کرتی تھی۔ اسے وہ وقت بھی آج بھی یاد تھا جب اسکول کے لڑکے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز کسی لڑکے نے اس کی ماں کے حوالے سے مذاق کیا تو اس روز ایک سنسان گلی میں نیاز نے اس کی خوب مرمت کی تھی۔ پھر وہ دن جب اس کی ماں تکیے کے نیچے اپنا پرس رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس پرس میں کئی چھوٹے بڑے نوٹ تھے۔ اس نے تمام نوٹ نکال لیے اور گھر سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی اپنے گھر واپس نہیں گیا۔ کافی عرصے بعد اخبار میں خبر شائع ہوئی جس کے مطابق ایک نشے باز نے اس کی ماں کو قتل کر دیا تھا۔ جتنی رقم لے کر وہ گھر سے بھاگا تھا وہ 2 ہفتے میں ختم ہو گئی تھی۔ نیاز نے آوارہ گردی شروع کر دی۔ ایک روز وہ کوئی چیز کھاتا ہوا فٹ پاتھ پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک عمارت کی اوٹ سے نکلتا ہوا بھاری بھرکم آدمی سے ٹکرا گیا۔ نتیجتاً وہ چیز نیاز کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس کی عمر 14 سال تھی، لیکن اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ اس شخص سے بھڑ گیا، لیکن اسے 2 مکوں سے زیادہ ہاتھ چلانے کی حسرت ہی رہی۔ گرانڈیل شخص کا ایک ہی گھونسا اسے زمین پر پہنچا گیا۔ بے ہوش ہو کر گرنے کے بعد اسے جتنی دیر بعد ہوش آیا تو اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو ایک آرام دہ بستر پر پایا۔ ادھیڑ عمر کی ایک عورت اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس عورت نے بے شمار زیورات پہن رکھے تھے۔ لڑکے، تم اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے، عورت نے کہا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں کئی حسین لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ باری باری سب کو دیکھنے کے بعد اسی عورت کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، میرا اس دنیا میں کون ہے جس سے میں تذکرہ کروں گا؟ جس موٹے شخص سے وہ ٹکرایا تھا وہ کسی لڑکی کو اغوا کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا کہ نیاز سے ٹکرا گیا۔ وہ یہی سمجھا کہ نیاز نے انہیں لڑکی کو اغوا کرتے دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اسے اٹھا لایا اور وہ عورت اسی سلسلے میں اس سے بات چیت کر رہی تھی۔ عورت نے اس سے حالات معلوم کرنے کے بعد اسے اپنے ہی پاس رکھ لیا۔ وہ جسم فروش لڑکیوں کا اڈا چلاتی تھی اور اسے ایک ایسے لڑکے کی ضرورت بھی تھی جو لڑکیوں کے لیے پیغام رسانی کا کام انجام دے سکے۔ نیاز جوان تھا اور عورتوں سے بات چیت کرنے اور انہیں ہوش رکھنے کے فن سے خوب واقف تھا، اس لیے جلد ہی وہ تمام لڑکیوں میں مقبول ہو گیا اور یوں وہ شہر کے سب سے زیادہ فیشنیبل علاقے میں رہنے لگا۔ کچھ عرصے بعد اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ جس شخص سے ٹکرایا تھا وہ در حقیقت مجرموں کے ایک زیر زمین گروہ کا بوس تھا۔ وہ ذہین تھا۔ اس نے جس ماحول میں قیام کیا وہاں کے ایک فرد سے واقفیت حاصل کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ جس شخص سے وہ ٹکرایا تھا وہ اس شخص کے اڈے تک جا پہنچا۔ اس کا نام لوبان تھا۔ لوبان بھی اسے پسند کرنے لگا اور وہ اکثر اس سے انعام و اکرام بٹورتا رہتا تھا۔ اسے اپنی مقتول ماں سے صرف ایک ہی چیز ورثے میں ملی تھی، وہ یہ ایک خواہش تھی۔ اس کے مطابق اسے بہت بڑا آدمی بننا تھا اور اس کی بدولت اسے گاہکوں سے جو کچھ بھی ملتا وہ ان چھوٹی چھوٹی رقموں کو بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ لیکن کافی عرصے بعد جب اسے تمام جمع پونجی دیکھی تو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس طرح تو وہ کبھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوگی وہ اتنا ہی بڑا آدمی ہوگا اور زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے منصوبے بنانے لگا۔ اب تک اسے معلوم ہو چکا تھا کہ گروہ بوس لوبان کافی دولت مند آدمی ہے۔ وہ اکثر لوٹ مار کر کے بڑی بڑی رقمیں حاصل کرتا رہتا تھا، اس لیے نیاز نے سوچا کہ اسے لوبان ہی پر ہاتھ صاف کر دینا چاہیے۔ وہ موقع کی تلاش میں رہا، لوبان کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھتا رہا۔ ایک سرد شام کو وہ موقع اسے ہاتھ آ ہی گیا جس کی اسے ایک عرصے سے خواہش تھی۔ لوبان ایک واردات کے بعد اپنے ساتھی کو رخصت کر کے چلا جا رہا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پھر ایک ویران جگہ اسے چاقو کے پے در پہ وار کر کے اس نے لوبان کو قتل کر دیا۔ اس کے پاس واقعی کافی زیادہ رقم تھی۔ رقم لے کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اسے واپس جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس رقم سے وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتا تھا۔ اس نے نئے کپڑے خریدے اور ایک معزز عورت سے شادی کی جس سے پہلے ہی سال ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ نیاز نے جزیرہ فردوس کے دارالحکومت میں کاروبار شروع کیا تو یہ محض دکھاوے کا کاروبار تھا۔ دارپردہ وہ کرائے کا قاتل تھا۔ اس کا معاوضہ ملک کے تمام قاتلوں سے زیادہ تھا۔ معاوضے پر قتل کرتے کرتے اسے احساس ہوا کہ عورتوں میں زندگی گزارنے کے باوجود وہ ان سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکا۔
اس کی بیوی بے وفا نکلی، تب اس نے زندگی کا پہلا ایسا قتل کیا جس کا معاوضہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی نیلم سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے اسے لے کر وہ فرار ہو گیا۔ وہ کافی عرصے تک دارالحکومت میں کہیں نظر نہ آیا۔ پھر ایک طویل مدت کے بعد وہ نیاز مچوری بن کر واپس آیا تو اس کے پاس بے پناہ دولت تھی۔ جلد ہی وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جڑ گیا اور اس کی سماجی حیثیت بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ آج کا نیاز مچوری بن گیا جس کی طرف آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بغیر معاوضے کے دونوں طرح کے کام کیے، ایک اپنی بے وفا بیوی کا خون اور دوسرا اور اس پراسرار شخص کا قتل جسے اس نے فردوسی ٹاورز نامی عمارت سے نیچے پھینک دیا تھا۔ یہ قتل اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے کیا تھا۔ گزشتہ سال بھی اس نے ایک شخص کو موت کی گھاٹ اتروایا تھا، وہ بھی شاید اسی شخص کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا جس کی موت آج کچھ دیر قبل اس کے ہاتھوں واقع ہوئی تھی۔ نہ جانے یہ کون لوگ تھے اور کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے۔ وہ ان سے خوفزدہ رہنے لگا۔ اپنی موجودہ حیثیت برقرار رکھنے کے لیے وہ بے حد محتاط زندگی گزار رہا تھا، لیکن یہ لوگ اس کی خفیہ سرگرمیوں کو کھوج لگا کر اسے ایک بار پھر وہیں پہنچا دینا چاہتے تھے جہاں سے وہ چلا تھا۔ وہ دیر تک بالکنی میں کھڑا ان پراسرار آدمیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب تک وہ 3 جام پی چکا تھا اور ابھی اس نے چوتھے جام کے لیے اپنے ملازم سے کہا تھا۔ دارالحکومت کے سب سے بڑے ہسپتال شیرازی ہسپتال کے استقبالیہ کلرک نے اس وجیہہ مرد کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ کتنی مستانہ چال تھی اس شخص کی، جسم کا ہر حصہ بڑی ہم آہنگی سے متحرک تھا۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ اس قسم کے مرد کی رفاقت کیسی قیامتیں برپا کرتی ہوگی۔ قریب آ کر وہ رک گیا، پھر اس نے دونوں کوہنیاں کاؤنٹر پر ٹکا دی۔ وہ ان کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں پہ دیکھ کر یوں مسکرایا جیسے اسے احساس سے جمال کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر بے پناہ اعتماد بھی رہا ہو۔ کیا میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا تو وہ اس کے لہجے کی مٹھاس اور نغمگی میں کھو گئی۔ فرمائیے۔ وہ بجتی چلی گئی۔ میں ایک بیمہ کمپنی کا سراغ رساں ہوں، وجیہہ شخص نے کہا، اور اس وقت ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہوں۔ استقبالیہ کلرک کی دھڑکنیں اس کے قرب سے اتنی تیز ہو چکی تھی کہ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی وہ اس مرد کے لیے وہ سب کچھ کر گزارنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پا کر پوچھا۔ ہماری کمپنی نے ایک عمارت کا بیمہ کیا تھا، لیکن آج اس عمارت میں ایک حادثہ پیش آ گیا۔ ایک شخص اس کی 8ویں منزل سے گر پڑا تھا۔ اوہ، فردوسی ٹاورز کا زخمی؟ ہاں وہی، نوجوان نے مسکرا کر کہا۔ اسے پرائیویٹ وارڈ میں رکھا گیا ہے، کمرہ نمبر 114، لیکن اس کی حالت اتنی نازک ہے کہ کوئی بھی اس سے نہیں مل سکتا۔ اگر تم چاہو تو میں آسانی سے مل سکتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تو کلرک کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہو گئی۔ مجھے افسوس ہے، لڑکی نے گھبرا کر کہا، اس مریض سے ملاقات کے لیے آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ تمہارے چاہنے کے باوجود؟ اگر میں آپ کو اندر جانے دیا تب بھی آپ اس سے نہیں مل سکتے۔ وہ کیوں؟ اس کمرے کے سامنے ایک مسلح پولیس مین موجود ہے۔ اوہ، تو جوان کچھ مایوس نظر آنے لگا۔ ٹھیک ہے، تب تو واقعی مجبوری ہے، میرا خیال ہے مجھے مایوس واپس جانا پڑے گا۔ جبکہ اس نے ایسی نظروں سے لڑکی کو دیکھا کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کے یوں واپس جانے کے خیال سے ہی لڑکی دل شکستہ ہو گئی۔ وہ حیران تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو وہ کسی مرد سے اتنی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ یقیناً اس مرد ہی میں کوئی خاص بات تھی جس نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ وہ ایک ہی نظر میں دل ہار بیٹھی تھی۔ کیا اس مریض سے ملاقات بہت ضروری ہے؟ وہ مزید آگے جھک گیا۔ اب ان دونوں کے چہروں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ لڑکی کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ استقبالیہ اس وقت خالی تھا، لیکن اگر کوئی وہاں موجود بھی ہوتا تو شاید کلرک اسے کوئی اہمیت نہ دیتی۔ یہ نوجوان اچانک ہی اسے ہر چیز سے زیادہ اہم لگنے لگ گیا تھا۔ ہاں، یہ ملاقات بے حد ضروری ہے، نوجوان نے کہا۔ اس نے بھی اب تک اپنا نام نہیں بتایا تھا، نہ ہی لڑکی نے اس کا نام پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک صورت ممکن ہے، لڑکی بڑبڑائی جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ مجھے یقین تھا کہ تم کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لو گی۔ تم دوسری لفٹ سے اوپر چلے جاؤ۔ لڑکی نے بھی بڑی بے تکلفی سے کہا۔ میں کسی بہانے اس مسلح گارڈ کو نیچے بلاتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ کتنی دیر تک رکو گے؟ 20 منٹ کافی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں اسے 20 منٹ تک روک لوں گی، پھر جیسے ہی لفٹ کا بٹن روشن ہوگا یہ ظاہر کرے گا کہ تم نیچے آ رہے ہو، میں اسے واپس بھیج دوں گی۔ واپس یہیں آ جانا، میری ڈیوٹی ختم ہونے والی ہے، مگر کسی کو پتہ نہ چلے۔ گھبراؤ نہیں، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس کی آنکھیں مسکرانے لگی اور استقبالیہ سے نکل کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔
शहजाद टाइगर की शख्सियत ने इस इकबालिया क्लर्क को वाकई मशहूर कर दिया था। उसने लिफ्ट का बटन दबा दिया। लिफ्ट में ऊपर जाते हुए वो सोच रहा था कि उसके उस्ताद और शान ने कितनी सही बात कही थी कि बाद औक़ात औरतें मर्दाना वजाहत के सामने बेबस हो जाती हैं। एयरक्राफ्ट में क़याम के दौरान भी उसने बहुत कुछ सीखा था और अनगिनत बातें ज़हन नशीन की थी जिन्हें वो भूल जाना चाहता था। लेकिन फ़िलहाल उसे इस मकसद में कामयाबी नहीं हुई थी। वहाँ की हर चीज़ को ज़हन से निकाल देने में फ़ायदा था, क्योंकि वो अपने पहले उस्ताद सरगोश की तरह अहमकाना और जज्बाती अंदाज में नहीं बनना चाहता था। अब तक शहजाद टाइगर अपने बारे में कोई हतमी फैसला करने में कामयाब नहीं हुआ था। उसने एक ही बात सोची थी कि सरगोश को कत्ल कर देगा, फिर मैक्सवेल नामी शख्स को तलाश करने की बजाय ज़िंदगी भर के लिए गायब हो जाएगा। सरगोश की मौत के बाद कोई भी उसे तलाश नहीं कर सकेगा। फिर उसने ये तमाम ख्यालात जहन से निकाल दिए, क्योंकि उन पर अमल का इंहसार आइंदा पेश आने वाले हालात पर था। जब वो प्राइवेट गार्ड के रूम नंबर 114 के सामने पहुंचा तो वहाँ कोई मुसल्ह गार्ड नहीं था। इसने उधर उधर देखा, राहदारी बिल्कुल खाली थी। वो दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। अंदर बिस्तर पर एक शख्स दराज, उसकी सिर्फ आंखें और होंठ सलामत थे, बाकी जिस्म पट्टियों में लिपटा हुआ था। आंखों और होंठों की साह से शहजाद ने यकीन कर लिया कि वो सरगोश ही था। उसका एक बाजू और एक टांग प्लस्तर में जकड़ी हुई थी। मरीज के सर के ऊपर एक छोटा सा बल्ब रोशन था, जिसकी मध्यम रोशनी में सरगोश की आंखें खौफनाक अंदाज में चमक रही थी। शहजाद ने उसे एक नज़र देखते ही तरीक़ा कत्ल का अंदाज़ा कर लिया। उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी। अगर वो उसके सीने पर मामूली सा दबाव ही डाल दे तो टूटी हुई पसली उसके दिल में घुसकर उसे मौत से हमकिनार कर सकती थी। यूँ उसका हाथमा भी हो सकता था। किसी को ये शुबा भी ना होता कि सरगोश को कत्ल किया गया है। बिस्तर के करीब मेज़ पर वो आहनी आंकड़ा भी मौजूद था, जो हमेशा सरगोश के हाथ में नज़र आता था। शहजाद को हैरत हुई। उस आंकड़े की मौजूदगी उसकी समझ से बालातर थी। शायद कोई तफ्तीशी अफसर उसे भूले से वहाँ छोड़ गया था। वो किनकियों से आंकड़े को देखता हुआ आगे बढ़ा और एक हाथ मरीज के सीने पर रख दिया। टाइगर, एक सरसराती हुई आवाज़ होंठों से निकली। तुमने मेरे चेहरे को देखकर इत्मीनान नहीं किया कि मैं वही हूँ जिसे ठिकाने लगाना ज़रूरी है। मेरी जगह कोई और भी तो हो सकता था। मुझे तुमसे इतनी बेपरवाही की तवक्का नहीं थी। मोहतात रहा करो दोस्त। दोस्त, ये लफ्ज़ टाइगर के दिल में किसी हंजर की तरह उतर गया। सरगोश ने शायद ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया था कि वो इस वक्त फिलक्राफ्ट से बाहर था। वहाँ तो ऐसे लफ्ज़ कभी भूलने से भी कानों तक नहीं पहुँचते थे। तुम्हें चाहिए था कि सबसे पहले। खामोश, शहजाद ने धीमी सी गराहट आमेज़ आवाज़ में कहा। मुझे मैक्सवेल का सुराग मिल गया है, सरगोश ने कहा, लेकिन मालूम होता है तुम उसके बारे में कुछ मालूम करने से पहले ही मुझे कत्ल कर देना चाहते हो। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मैं इस ज़िंदगी से फ़रार चाहता हूँ। मुझे अपना ये दूसरा जन्म पसंद नहीं आया। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। अब ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है। सिर्फ मौत से ही तुम ही ज़िंदगी से फ़रार हासिल कर सकते हो, सरगोश ने सख्त लहजे में कहा। उसके अंदाज में इन बेपनाह ज़ख्मों का कर्ब नहीं झलक रहा था, बल्कि वो बेहद पुरसुकून महसूस होता था। और तुम ये हमाकतें करना छोड़ दो। कैसी हमाकत? कभी तुम मेरे सीने पर दबाव डालकर शायद मेरी किसी टूटी हुई पसली को मेरे दिल में पेवस करना चाहते थे। सरगोश के होठों से आवाज़ निकली। ऐसा सोचते वक्त शायद तुम ये भूल गए कि प्लास्टर चटह जाने से हर किसी को इल्म हो सकता था कि मैं तबाही मौत नहीं मरा, बल्कि मुझे कत्ल किया गया है। मेरे और करीब आ जाओ। शहजाद टाइगर बेहिस्सों बेहरकत खड़ा रहा। तुमने मेरे जहन को एक राह सुझा दी है, उसने कहा। बहरहाल बताओ, वो पुरस्कार शख्स मैक्सवेल कौन है और कहाँ है? जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ इस कहानी का अख्ताम आज के लिए यहीं पर होता है। अब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इसके अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।